أنفسهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ان میں کے ہر ایک کی ہم نے پکڑ کیا، اور پکڑنے کی بنیاد کیا ہوئی؟ فرمایا گناہوں والی زندگی ہوئی اور نافرمانی والی زندگی پر ہم نے ان کی پکڑ کیا۔ ان میں سے کسی پر ہوا کے عذاب کو بھیجا، کسی پر فرشتے کی صیحہ اور چیخ کو مسلط کیا جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، اور کسی کو زمین کے اندر میں دھسایا اور کسی کو پانی میں ڈبایا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے ہیں۔ یہی لوگ تھے جو نافرمانی کے راستے سے اللہ کے عذاب کے مستحق ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اجڑ گئے، اس کے بعد کبھی آبادی نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے دوستو، بنیادی بات یہ سمجھنے کی ہے اور پوری امت اور انسانیت کو سمجھانے کی ہے کہ اللہ کے یہاں سے کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ دین کا راستہ ہے۔ دوسری بات میرے دوستو یہ سمجھنی اور سمجھانی ہے کہ اللہ نے جو دین عطا فرمایا ہے وہ آسان دیا ہے، مشکل نہیں دیا، اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اللہ کی صفت ہے رحمان ہے، رحیم ہے، رؤوف ہے، ودود ہے۔ تو اپنی محبت اور رحم کے ناطے اللہ نے جو دین دیا ہے وہ آسان دیا ہے، مشکل نہیں دیا۔ اسی لیے قرآن میں فرمایا یرید اللہ بکم اليسر، کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، اللہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتے، اور دین میں اللہ نے تمہارے لیے کوئی حرج اور تنگی نہیں رکھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں وہ فرما رہے ہیں الدین یسر، اللہ بھیجنے والے یوں کہہ رہے ہیں کہ میں نے آسان دین بھیجا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لانے والے یوں فرماتے ہیں کہ میں آسان دین لے کر تمہارے پاس میں آیا ہوں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ نماز اور روزہ اللہ نے سب پر فرض فرمایا، اس لیے کہ نماز روزہ سب کے بس میں ہیں، لیکن زکوٰۃ اور حج سب کے بس میں نہیں ہے، اس لیے سب پر زکوٰۃ نہیں فرض فرمائی ہے، اور سب پر حج نہیں فرمایا اس لیے کہ سب کے بس میں حج کرنا نہیں ہے، لیکن نماز روزہ سب کے بس میں ہے، اس لیے نماز روزہ اللہ نے سب پر فرض فرمایا، مردوں پر بھی اور عورتوں پر بھی۔ لیکن اس میں بھی اللہ نے یہ آسانی دے دیا کہ بھئی نماز میں اگر آپ وضو نہیں کر سکتے ہیں تو آپ تیمم کر لیں، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھ لیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے سو کر اشارے سے پڑھ لیں۔ آپ سفر میں عشاء کی 17 رکعتیں نہیں پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت فرض پڑھ لے، 3 رکعت وتر پڑھ لے، آپ کو 17 رکعت کا ثواب ملے گا، اس لیے کہ اللہ نے دین کو آسان بنایا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ایک آدمی جوانی میں خوب عبادت کرتا ہے، خوب دعوت کی محنت کرتا ہے، خوب مجاہدہ کرتا ہے، لیکن بوڑھا ہو گیا۔ اب بڑھاپے میں وہ سارے کام نہیں ہوتے، تو فرمایا بڑھاپے میں جوانی کی عبادت لکھی جائے گی نہ کرنے کے باوجود۔ ایک آدمی تندرستی میں جو عبادت محنت مجاہدہ کرتا ہے، بیماری میں وہ ساری عبادت اس کے کھاتے میں لکھی جائے گی بغیر کیے ہوئے۔ ایک آدمی اقامت میں جو عبادت مجاہدہ محنت کرتا ہے، سفر میں نہ کرنے کے باوجود بھی وہ ساری عبادت اور مجاہدہ اور محنت لکھی جائے گی، اس لیے کہ اللہ نے دین کو آسان بنایا ہے۔ اس لیے سمجھنے اور سمجھانے کی بات ہے کہ دین آسان ہے، ہر زمانے میں آسان ہے اور ہر آدمی کے لیے آسان ہے۔ اسی لیے اللہ نے اعلان فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، فرمایا کسی آدمی کو بھی اللہ نے اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف بنایا ہی نہیں ہے۔ جو حکم جس کی طرف متوجہ ہے اس لیے ہے کہ کرنا اس کے بس میں ہے، اس لیے اللہ حکم دیتے ہیں۔ اگر کرنا بس میں نہ ہوگا تو اللہ کبھی حکم نہیں دیں گے۔ اس لیے اللہ نے صاف اور واضح الفاظ میں اعلان فرما دیا کہ طاقت سے زیادہ کا اللہ کسی کو مکلف بناتے ہی نہیں۔ اس لیے یہ دوسری بات سمجھنے کی ہے کہ دین آسان ہے، مشکل نہیں ہے،
اور ہر زمانے میں آسان ہیں اور ہر انسان کے لیے آسان ہیں. لیکن میرے محترم دوستو، اگر امت میں چلا پھرا جائے، ملکوں میں، شہروں میں اور دیہاتوں میں جا کر امت کا حال دیکھا جائے، تو جو بات کھل کر سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ باوجود اس کے کہ دین آسان ہے، سب سے زیادہ جو چیز چھوٹی ہوئی ہے وہ دین چھوٹا ہوا ہے امت میں سے. آپ کو دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ملے گا کہ لوگوں نے کھیتی چھوڑ دیا ہو، حکومت کرنا چھوڑ دیا ہو، تجارت چھوڑ دیا ہو، ملازمت چھوڑ دیا ہو، محنت مزدوری چھوڑ دیا ہو. دنیا کے سارے کام بحسن و خوبی ہو رہے ہیں. اگر کوئی چیز چھوٹی ہوئی ہے تو دین چھوٹا ہوا ہے. اور دین کے چھوٹنے کا حال یہ ہے کہ کہنے کو بھلے آپ کہہ لو کہ 70-80 مسلمانوں کے ملک ہے، لیکن کوئی ملک ایسا نہیں بتلا سکتے ہیں کہ جس ملک کے 100% ایمان والے باشندے پورے دین پر چل رہے ہو. آپ ملک کو چھوڑے کوئی صوبہ نہیں بتلا سکتے. صوبے سے نیچے کوئی تحصیل اور تحصیل سے نیچے کوئی گاؤں جس میں 3000 مسلمانوں کے گھر ہوں اور 20,000 بالغ مرد اور عورتیں رہتی ہوں اور وہ پورے دین پر چل رہے ہو، ایسا گاؤں بتانا ہمارے لیے مشکل ہو گیا. تو میرے محترم دوستو، یہ سمجھنے کی بات ہے اچھی طرح کہ یہ آسان دین امت میں سے کیوں چھوٹا، اس کی چھوٹنے کی کیا وجہ. اگر غور کریں گے تو ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ امت میں سے آسان دین چھوٹنے کی 2 وجہ ہے. ایک وجہ یقین کی خرابی ہے اور ایک وجہ ماحول کی خرابی ہے. اس لیے کہ آدمی اپنے دین پر جو چلتا ہے وہ معلومات کی وجہ سے نہیں چلتا، اور آدمی اپنے دین پر جو چلتا ہے وہ وسائل کی وجہ سے نہیں چلتا کہ بھی مسجد ہوگی تو نماز پڑھے گا ہی، ایسا نہیں ہے. تو وسائل اور معلومات کی وجہ سے دین پر نہیں چلتا، بلکہ یقین کی طاقت سے دین پر چلتا ہے. آدمی کو دین پر جو چلانے والی چیز ہے وہ ایمان ہے، وہ یقین ہے، جس کی وجہ سے آدمی فرائض پر کھڑا ہوتا ہے، حرام سے بچتا ہے اور دین کی محنت کے تقاضوں پر کھڑا ہوتا ہے. تو ایک تو یقین کی کمزوری اور خرابی ہے، دوسرا ماحول کی خرابی ہے کہ گھر سے لے کر پورے عالم کا ماحول دین کے لیے معاون ہونے کے بجائے بے دینی کے لیے معاون ہے. اور ماحول کا اثر ایسا ہے جیسا کہ موسم کا اثر ہوتا ہے. سردی آئے تو سب کو سردی لگے گی، گرمی آئے تو سب کو گرمی لگے گی، امام صاحب کو بھی اور مقتدی کو بھی، بادشاہ کو بھی اور فقیر کو بھی. موسم کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی. تو جیسا موسم کا اثر ہے ایسا ہی ماحول کا اثر ہے کہ ہر آدمی کی طبیعت ماحول سے متاثر ہوگی، چاہے تو بھی اور نہ چاہے تو بھی. اسی لیے حدیث پاک میں یہ فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت ایمان پر پیدا ہوتا ہے. دنیا میں کوئی بھی بچہ کہیں بھی پیدا ہو جائے، اللہ اس کو بے ایمان اور مشرک بنا کر دنیا میں نہیں بھیجتے، بلکہ اس کو فطرت ایمانی پر پیدا فرماتے ہیں اور بڑے سے بڑا ولی بننے کی استعداد اس میں رکھ کر اس کو دنیا میں لاتے ہیں. چاہے کسی مجوسی کے گھر میں پیدا ہو، چاہے مشرک کے گھر میں پیدا ہو، یہ استعداد ہر بچے میں اللہ رکھ کر دنیا میں بھیجتے ہیں. لیکن فرمایا جس ماحول میں اس نے آنکھ کھولی، اس نے ایمان کے خلاف دیکھا اور ایمان کے خلاف سنا اور ایمان کے خلاف بولا اور ایمان کے خلاف سوچا. یہ 4 دروازے ہیں کوئی بھی صحیح غلط چیز اندر میں اتارنے کے لیے. دل تو گوشت کا ایک لوتڑا ہے، اس میں صحیح غلط جو چیز جاتی ہے وہ یہ 4 دروازوں سے جاتی ہے. جب یہ 4 دروازوں کو اس نے ایمان کے خلاف استعمال کیا تو جو فطرت ایمانی اللہ نے رکھی تھی آہستہ آہستہ مسخ ہوتی گئی، یہاں تک کہ وہ بے ایمان بن گیا، مجوسی اور مشرک بن گیا. حالانکہ اللہ نے اس کو مجوسی نہیں پیدا کیا تھا، اس کو مومن پیدا کیا تھا. یہ ماحول کا اثر ہے کہ آدمی کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے. مثال سے سمجھ سکتے ہیں
کہ ایک عطار نے اپنی بیٹی کو چمڑے کے بیپاری سے بیاہا، تو عطار کی یہاں خوشبو ہی خوشبو اور عطار کے بیپاری کی یہاں بدبو ہی بدبو۔ تو لڑکی نے اپنی ساس سے یوں کہا کہ اماں جان میں تو تمہارے ماحول میں جی نہیں سکتی، میں تو مر جاؤں گی، اتنی بدبو اور اتنی تعفن۔ تو اس کی ساس نے کہا کہ بیٹا تھوڑا سا صبر کر لے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہفتہ 10 دن گزر گیا تو لڑکی نے ماں سے یوں کہا، ساس سے، کہ اماں جان آپ نے میری بزرگی دیکھی، میری کرامت، کہ میں جب آئی تھی تو تمہارے ماحول میں کتنا بگاڑ تھا، تعفن تھا، اور دیکھو میرے آنے کی برکت سے سارا تعفن ختم ہو گیا۔ تو اس کی ماں نے یہ کہا کہ تعفن ختم نہیں ہوا، تیری سونگنے کی طاقت ختم ہو گئی ماحول میں رہنے کی وجہ سے۔ تو ماحول کا اتنا اثر ہے جو آدمی کی طبیعتوں کو متاثر کرتا ہے۔ تو ایک یقین کی خرابی ہے اور ایک ماحول کی خرابی ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دین ہمارے لیے آسان ہو جائے اور ہمارے بچوں اور نسلوں کے لیے آسان ہو جائے اور ہمارے عورتوں اور امت کے لیے اور انسانیت کے لیے آسان ہو جائے، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ایک تو ہر فرد امت کا یقین بننا چاہیے اور بیک وقت میں گھر سے لے کر عالم کا ماحول بننا چاہیے۔ اگر یہ دو چیزیں بن جاتی ہے تو آدمی کے لیے دین آسان ہی نہیں ہوتا بلکہ دین لذیذ بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ دین پر چلنے میں اللہ نے جو لذت رکھی ہے وہ اچھے اچھے کھانوں میں وہ لذت نہیں ہے، بنگلوں میں رہنے میں وہ لذت نہیں ہے، ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں پھرنے میں وہ لذت نہیں ہے۔ جو لذت اللہ نے دین پر چلنے میں رکھی ہے اور حکم کے پورا کرنے میں رکھی ہے۔ اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں اہل اللیل فی لیلتہم الذ من اہل اللہو لہوہم، فرمایا کھیل کود والوں کو کھیل کود میں وہ لذت نہیں محسوس ہوتی ہے جو اللہ والوں کو رات کے جاگنے میں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں اور اللہ کے ساتھ مناجات میں اور آہوزاری میں وہ لذت محسوس ہوتی ہے جو کھیل کود والوں کو اپنے کھیل میں وہ لذت نہیں محسوس ہوتی۔ تو دین کے آسان ہونے کی یہ دو بنیادیں ہیں، ایک تو یقین بننا چاہیے اور ایک گھر سے لے کر پورے عالم کا ماحول بننا چاہیے۔ اس لیے کہ پورا عالم ایک محلے جیسا ہو گیا ہے۔ کوئی ایک بات اچھی بری شروع ہوتی ہے تو چند سیکنڈ میں پوری دنیا میں پہنچ جاتی ہے۔ دنیا اتنی چھوٹی ہو گئی ہے، محلے سے بھی زیادہ چھوٹی۔ تو اس لیے دو چیزیں بیک وقت میں بننی چاہیے، ایک یقین بننا چاہیے اور بیک وقت میں اپنے گھر سے لے کر عالم کا ماحول بننا چاہیے۔ تو یقین کے بننے کے کیا معنی ہیں؟ یقین کے بننے کے معنی یہ ہے کہ دو لائن کا یقین بننا چاہیے، ایک اللہ کی ذات اور صفات کا یقین کہ اللہ اپنی ذات میں بھی بڑے اور اللہ اپنی صفات میں بھی بڑے، اللہ حفاظت کرنے والے بڑے اور اللہ پالنے والے بڑے، اللہ عزت دینے والے ذلیل کرنے والے بڑے، اللہ کا رحم بھی بڑا اور اللہ کی پکڑ بھی بڑی۔ ایک تو سب سے پہلے اللہ کی ذات اور صفات کا یقین دل میں رچنا اور بسنا، اس لیے کہ ایمان کی جگہ انسان کا دل ہے اور موت کے وقت میں دل کی بات نکلے گی، زبان کی رٹی رٹائی بات نہیں نکلے گی۔ دوسرا یقین بنے اللہ کے وعدے اور وعید کا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے جو علم اتارا ہے وہ بڑا علم وعدے اور وعید کا علم ہے کہ اچھے عمل کے کرنے پر اللہ کیا دیں گے یہ وعدہ ہے اور برے عمل پر کیا عذاب ہوگا یہ وعید ہے۔ جیسے حدیث میں فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، فرمایا سچ سے آدمی کو نجات ملے گی اور جھوٹ سے آدمی ہلاک ہو جائے گا۔ تو سچ پر نجات کا وعدہ ہے اور جھوٹ پر ہلاکت کی وعید ہے، یہ ہوا وعدہ اور وعید۔ یہ فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹائیں گے، تو سود پر مال کے مٹنے کی وعید ہے، اور اللہ تعالیٰ صدقے سے مال کو بڑھائیں گے، یہ مال کے بڑھنے کی وعید ہے، زکوٰۃ کے دینے وعدہ ہے زکوٰۃ کے دینے پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدے اور وعید کا علم اتارا ہے۔ تو دوسرا ہر انسان کا یقین بنے
کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کی وعید حق ہے۔ آسمان اور زمین اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں، لیکن اللہ نے جو وعدہ اور وعید بیان کیے ہیں، اللہ کے نبی نے جو وعدہ اور وعید بیان کیے ہیں، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا، یہ یقین بنے۔ آج امت کا المیہ یہ ہے کہ حلال معلوم ہے، حرام معلوم ہے، اور دین پر چلنے کے وسائل بھی ہے، لیکن اندر میں فرائض پر کھڑا ہونے کی طاقت نہیں ہے، اور حرام سے بچنے کی طاقت نہیں ہے۔ جیسے پتھریلی زمین ہے، اس میں بیج اگانے کی استعداد نہیں ہے، تو کتنا بھی اچھا بیج ڈالیں گے تو اگے گا نہیں۔ یہی حال امت کا ہے کہ معلومات بھی ہے، وسائل بھی ہے، لیکن اندر میں فرائض پر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے۔ اور یہ طاقت کفر کی وجہ سے نہیں ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ کافر ہے امت، بلکہ ضعف ایمان کی وجہ سے ہے۔ ایمان ہے لیکن کمزور ہے، یقین ہے اور کمزور ہے۔ اس کی مثال ایسے سمجھیں جیسے ایک بیمار ہے، بوڑھا ہے، بستر پر پڑا ہوا ہے، کھانا اس کے چارپائی کے نیچے ہے، دوائی نیچے ہے، کپڑے نیچے ہیں، لیکن اس میں اتنی قوت نہیں ہے کہ کھڑا ہو کر کے اس کو استعمال کر لے۔ تو آپ یہ بتاؤ، یہ زندہ ہے کہ مردہ ہے؟ کہ وہ زندہ ہے نا، جب تک روح ہے جب تو زندہ ہے، لیکن زندگی اتنی کمزور ہے کہ نہ خود فائدہ اٹھاتا ہے نہ کسی کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہی حال جو ہے وہ پوری امت کا ہے ایمان کے اعتبار سے۔ اس لیے سب سے پہلے دو لائن کا یقین بننا چاہیے، ایک اللہ کی ذات اور صفات کا یقین، اور ایک اللہ کے وعدے اور وعید کا یقین۔ ایمان اور علم، اللہ تعالیٰ نے پوری امت کی اور انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے یہ دو بنیادیں اتاری ہے، ایک ایمان اتارا ہے اور ایک علم اتارا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مثل ما بعثنی اللہ من الہدى والعلم کمثل غیث، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ تعالیٰ نے جن دو چیزوں کو مجھے لے کر بھیجا ہے، یعنی ایمان اور علم کو، اور ہدایت اور علم کو، وہ بارش کے پانی کی سی ہے۔ تو یہ دو بنیادیں ہیں، ایمان اور علم، اللہ کی ذات اور صفات کا یقین، اللہ کے وعدے اور وعید کا یقین۔ دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ ہمارے گھر سے لے کر عالم کا ماحول دینداری کا بنے، اور ماحول کے بننے کے معنی یہ ہے کہ ماحول میں دو باتیں زندہ ہونی چاہیے۔ ایک تو اللہ کی عبادت زندہ ہونی چاہیے، کہ ہر انسان اللہ کی بندگی کے ساتھ، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ جیے، اس لیے کہ اللہ کے بندے ہیں، تو ہر انسان کے ذمے اللہ کی بندگی ہے، اطاعت اور فرما برداری ہے۔ تو ایک تو اطاعت زندہ ہونی چاہیے، دوسرا آپس میں بھائی چارہ زندہ ہونا چاہیے۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بن کر جیو اور آپس میں بھائی بھائی بن کر کے جیو۔ تو ماحول میں اگر دو باتیں زندہ ہو گئی تو ماحول پاکیزہ بن جائے گا۔ ایک اللہ کی عبادت زندہ ہونی چاہیے، اور ایک آپس میں بھائی چارہ، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی، ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا یہ معاملہ جو ہے وہ امت میں اور انسانیت میں زندہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ دو باتیں زندہ ہو جاتی ہے تو ہر آدمی کے لیے دین پر چلنا آسان بھی ہو جائے گا اور بلکہ لذیذ ہو جائے گا۔ اب بیک وقت میں ہر آدمی کا ایمان اور یقین بنے اور بیک وقت میں ماحول بنے، اس کا کیا راستہ؟ دونوں چیزیں ایک ساتھ وجود میں آئیں، اس کے لیے اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو پوری شریعت لے کر کے بھیجا، اور ہر فرد امت میں شریعت پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے اور بیک وقت میں ماحول میں شریعت زندہ ہو جائے، اس کے لیے آپ کو اعمال نبوت لے کر کے بھیجا، کہ جن اعمال نبوت کے اندر میں مشغولی کی وجہ سے بیک وقت میں ہر فرد کا یقین بنے گا اور بیک وقت میں گھر سے لے کر عالم کا ماحول بننا شروع ہو جائے گا۔ ایسے اعمال نبوت کے ساتھ آپ کی بعثت ہوئی، جن میں کا سب سے پہلا عمل جو ہے وہ دعوت اللہ ہے، کہ اللہ نے آپ کو دعوت کے ساتھ بھیجا کہ انسانوں کو سب سے پہلے اللہ سمجھایا جائے، اللہ کی قدرت سمجھائی جائے کہ اللہ کتنی بڑی قدرت والے ہیں، اللہ کے خزانے سمجھائے جائے اور اللہ کے احسانات یاد دلائے جائے۔
اس لیے کہ انسان اللہ کے احسانات کو بھول چکا ہے انسانات میں دبنے کے باوجود، اور انسان تو احسان کا غلام ہوتا ہے۔ اگر انسان کو اللہ کے احسانات کا احساس ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کے دل میں محبوب بن جائے۔ تو لوگوں کے دلوں میں اللہ کے محبوب بنانے کا راستہ یہ ہے کہ ہر فرد امت میں چل کر مقامی محنت ہو، بیرونی محنت ہو، انفرادی محنت ہو، اجتماعی محنت ہو، عمومی محنت ہو، خصوصی محنت ہو، ہر محنت کے راستے سے انسانوں میں سب سے پہلے اللہ کی محبت کو زندہ کرنا۔ جب محبت زندہ ہو جائے گی تو اطاعت زندہ ہو جائے گی، اور جب اطاعت زندہ ہو جائے گی تو ساری مخلوق اللہ کی محبوب بن جائے گی۔ یہ محبت کو زندہ کرنے کا کام ہے کہ اللہ محبوب بن جائے اور اطاعت کے راستے سے مخلوق اللہ کی محبوب بن جائے، تو کام بن جائے گا دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ اس لیے سب سے پہلا عمل جو ہے وہ دعوت اللہ کا ہے کہ انسانوں میں چل پھر کر کے لوگوں کو اللہ سمجھانا۔ پھر دوسری بات یہ سمجھانا کہ اتنے بڑے اللہ کو ساتھ کرنے کا راستہ ملک و مال کا نہیں ہے، بلکہ صرف اللہ کے حکموں پر عمل کرنا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ یہ باتیں انسانوں کو سمجھانا، حکموں پر چلنے کا نفع سمجھانا، بے حکمی کا نقصان سمجھانا۔ اسی لیے یہ علم اتارا ہے وعدے اور وعید کا، بشارت اور انذار کا، ترغیب اور ترہیب کا علم، کہ جس کے ذریعے سے حق لوگوں کے دلوں میں جاتا ہے۔ تیسری بات انسانوں کو یہ سمجھانا کہ جب اللہ کے حکموں کو پورا کر لیں گے اور اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں گے تو اللہ ہماری آخرت بنا دیں گے۔ تو انسانوں کو کھول کھول کر آخرت سمجھانا، تاکہ ہر آدمی اللہ کے حکم کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے پورا کرے، اللہ کے حکم پر چلے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے۔ اس لیے سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ انسانوں میں چل پھر کر کے اللہ سمجھانا، دین کا نفع سمجھانا، بے دینی کا نقصان سمجھانا، ہر فرد امت کو آخرت کھول کھول کر کے سمجھانا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کے لیے ان کو تیار کرنا۔ دوسرا میرے دوستو عمل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے وہ علم کے ساتھ بعثت ہوئی۔ فرمایا آپ کو اللہ نے داعی بنا کر کے بھیجا اور آپ کو معلم بنا کر کے بھیجا۔ تو دوسرا عمل آپ نے امت میں جو زندہ فرمایا وہ علم کو زندہ فرمایا، کہ ہر آدمی اپنا دین سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اور دین کے سیکھنے اور سکھانے کے لیے آپ نے اس مجمع کا انتخاب فرمایا۔ کس کا انتخاب فرمایا؟ اس مجمع کا، مکلفین کا اور بالغین کا، بچوں اور عورتوں کو ان کے تابع بنایا، اور اپنے علم کے لینے دینے کے لیے اس مجمع کا انتخاب فرمایا کہ ہر آدمی اس علم کو لے اور دوسروں کو دے، اللہ کے لیے لے دے اور اللہ کے لیے دے۔ لے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اور دے کیوں؟ اللہ کے لیے۔ اور لینے دینے کے لیے خرچ کرنا پڑے تو اپنے جیب سے خرچ کرے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے لینے دینے کا نظام ہے جو امت میں قائم فرمایا۔ تیسری بنیاد میرے دوستو یہ ہے ذکر اور عبادت، اور علم پر عمل یہی ذکر ہے کہ جو علم لیا جائے اس پر عمل کرنا، اسی کا نام ذکر ہے، اسی کا نام عبادت ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں علم کے لینے دینے کا راستہ ایسا تھا کہ ہر آیت میں اور حدیث میں یہ دیکھا جاتا تھا کہ اللہ اس آیت میں کیا کرنے کا حکم دے رہے ہیں اور اس آیت میں کس چیز سے منع کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں کیا کرنے کا حکم ہے اور کس چیز سے اللہ منع کر رہے ہیں، اللہ کے نبی منع کر رہے ہیں۔ تو جو کرنے کا حکم ہے وہ کرنا ہے، اور جو بچنے کا حکم ہے اس سے بچنا ہے۔ اس طریقے سے پورے قرآن اور حدیث کے علم کو لیا گیا۔ اسی لیے 23 سال میں علم کا اترنا بھی پورا ہو گیا، اور 23 سال میں اس علم پر عمل بھی پورا ہو گیا۔ کانوا کتاب اللہ یمشون علی الارض، زمین پر اللہ کی چلتی پھرتی کتاب تھے۔ اتنا بڑا کام 23 سال میں ہو گیا کہ جو علم آیا قرآن اور حدیث کی شکل میں وہ معلومات میں بھی آیا اور معمولات میں بھی آیا،
کہ ہر ایک اس پر عمل کرنے والا ہے، کرنے کے کام کرنے والے ہیں، بچنے کی چیزوں سے بچنے والے ہیں۔ تو یہ تیسری بنیاد ہے اس امت کی پنپنے کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو اس میں لگایا ہے۔ اور چوتھا عمل جو ہے وہ اخلاق کا ہے اور خدمت کا ہے، کہ لوگوں کو دین دیا لیا جائے گا خدمت کے راستے سے، مال کے راستے سے نہیں، کسی سے لینا نہیں ہے، بلکہ اپنا لگا کر کے امت پر رحم کر کے، امت کو نفع پہنچا کر، امت کی خدمت کر کے ان کو دینا ہے۔ تو یہ بنیادی اعمال نبوت ہے، دعوت ہے، تعلیم ہے، ذکر و عبادت ہے اور اخلاق ہے۔ ان اعمال کے ساتھ میں اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا، اور پوری امت کو ان اعمال میں لگنے کے لیے آپ نے دو میدان تجویز فرمائے اس امت کے لیے، ایک میدان نقل و حرکت کا اور ایک میدان مقامی محنت کا۔ دو میدان ہیں، ایک نقل و حرکت ہے جو ہجرت سے مشابہ ہے، اور ایک مقامی محنت ہے جو نصرت سے مشابہ ہے۔ اسی لیے آپ کی محنت سے دو جماعتیں وجود میں آئی، ایک مہاجرین ہے اور ایک انصار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سابقین اولین مہاجرین اور انصار میں کے، اور جو ان کے پیچھے پیچھے چلا، فرمایا اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا اور پیچھے چلنے والوں سے بھی اللہ راضی ہو گیا۔ تو اس لیے آپ نے اپنے ان اعمال پر پوری امت کو قائم ہونے کے لیے دو میدان تجویز فرمائے، ایک نقل و حرکت کا کہ امت اپنی جان مال کو لے کر دنیا میں پھرے۔ کیسے پھرے؟ فرمایا دعوت دیتی ہوئی پھرے، اپنے دین کو سیکھتے ہوئے پھرے، اور اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے پھرے، اور اپنی جان مال سے اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچاتے ہوئے پھرے۔ ان اعمال کے ساتھ پھرنا، صرف پھرنا نہیں ہے۔ اور جب پھر کر واپس آ جائے تو یہی اعمال اپنی مسجدوں میں قائم کریں، اس لیے کہ مسجد ہدایت کا مرکز ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ فرمایا سب سے پہلا گھر جو انسانوں کے لیے بنایا گیا وہ مکے میں بنایا گیا۔ اس کی شان کیا ہے؟ فرمایا وہ برکت والا ہے اور ہدایت والا ہے سارے عالم کے لیے۔ تو ہدایت کا مرکز اللہ نے مسجد کو بنایا ہے۔ مسجد پر ہدایت آئے گی، مسجد کے راستے سے آنے والوں کو ملے گی، مسجد کے راستے سے ایمان والوں کے گھروں تک جائے گی۔ اگر ایمان والوں کے گھروں کا تعلق مسجد سے ہو جائے گا تو ہر گھر تک مسجد سے ہدایت پہنچ جائے گی۔ جیسے گھروں کا تعلق پانی کی ٹانکی سے ہو گیا تو ہر گھر میں پانی پہنچ گیا، گھروں کا تعلق پاور ہاؤس سے ہو گیا تو ہر گھر میں لائٹ پہنچ گئی، ایسا ہی گھروں کا تعلق اعمال مسجد سے ہو جائے گا تو ہر گھر میں مسجد کے راستے سے ہدایت پہنچ جائے گی۔ کیوں بھائی جاگ رہے کہ سو رہے؟ اس لیے کہ آپ لوگوں نے مجھے تھوڑا اوپر بٹھایا ہے، تو مجھے نظر آتا ہے کہ کون جاگ رہا ہے کون سو رہا ہے۔ تو جب نظر آئے گا ایسا کہ زیادہ لوگ سو رہے ہیں تو کیا کرنا ہوگا بھائی؟ رحم کھا کر چھوڑنا ہوگا کہ نہیں چھوڑ جاؤ، جاؤ سو جاؤ، جگانا ہوگا۔ تو آپ ایک کام کرو، جگانا نہ پڑے ایسا کرو، اس لیے کہ بات ادھوری رہ گئی تو کام ادھورا رہ گیا۔ یاد رکھو، کچھ بات سونے میں چلی گئی، کچھ بات ادھر ادھر کے دھیان میں چلی گئی تو کام ادھورا ہو گیا۔ ادھورے کام پر کبھی پورا نفع نہیں ملتا، اس لیے کام کو پورا سمجھنا چاہیے اور پورا کرنا چاہیے، اور اچھی طرح کرنے والے آدمی تیار کرنا چاہیے۔ ہماری محنت کا رخ ہے کام کو اچھی طرح سمجھنا اور پورا سمجھنا، ادھورا نہیں، اور اچھی طرح کرنا، اور اچھی طرح کرنے والے آدمی تیار کرنا، یہ محنت کا رخ ہے۔ بانجھ بن کر کے نہیں مرنا، بلکہ آدمی بنا کر کے مرنا۔ آدمی زندگی بھر تبلیغ میں رہا، ایک بھی آدمی نہیں بنا، تو یہ تبلیغی بانجھ پنا ہے۔ بانجھ بن کر کے آدمی نہ مرے، بلکہ بڑا عملہ اپنے پیچھے چھوڑ کر کے مرے کہ جو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنے۔ اور جاگتے رہنے کا آسان راستہ یہ ہے کہ نیچے نہیں دیکھنا،
آنکھیں بند نہیں کرنا اور گھٹنوں میں ہاتھ نہیں ڈالنا، یہ سب سونے کی نیت ہوتی ہے، وہ تھوڑی دیر میں آ جاتی ہے، بلکہ بات کرنے والے کی طرف دیکھتے رہنا۔ پھر بھی اگر آنکھیں بند ہونے لگے تو اپنی آنکھوں کو مل کر کے نیند کو بھگانا، تاکہ مجلس کا پورا نفع ہم سب کو ملے۔ ہم سارے محتاج ہیں، کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ کیوں بھائی سوئیں گے نہیں نا؟ ہاں، جاگ کر کے بات سنیں۔ تو ہدایت کا مرکز جو ہے وہ مسجد ہے، تو مسجد کی قالین سے ہدایت نہیں ملے گی، بلکہ مسجد میں اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے جو اعمال تھے اس کے راستے سے آنے والوں کو بھی ہدایت ملے گی، اور یہی اعمال گھروں میں قائم ہوں گے تو گھروں میں مسجد کے راستے سے ہدایت جائے گی۔ تو اس لیے ایک تو میدان ہے نقل و حرکت کا، ایک میدان ہے مقامی محنت کا۔ نقل و حرکت ہوئی، مقامی محنت نہیں ہوئی، تو آدمی کی جو ترقی جماعت میں نکلنے کے زمانے میں ہوگی وہ آہستہ آہستہ یا تو ختم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی۔ جیسے ایک لوہے کا ٹکڑا ہے، آپ نے اس کو آگ میں رکھا تو پہلے کالا بھی تھا، ٹھنڈا بھی تھا، اب تندور میں رکھنے کی وجہ سے لال ہو گیا اور گرم ہو گیا۔ اب آپ نے باہر نکال کر ٹھنڈی جگہ میں رکھ دیا تو کیوں بھائی چند گھنٹوں کے بعد کیا ہو جائے گا؟ پھر کالا ہو جائے گا، پھر ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو اس کو گرم کا گرم رکھنے کا کیا راستہ؟ اس کو گرم کا گرم رکھنے کا راستہ یہ ہے کہ اس کو تندور میں ہی رہنے دو، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمیشہ جماعت میں پھرے پورا سال، پوری زندگی، یہ ممکن نہیں ہے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ ایک تندور سے نکال کر دوسرے تندور میں رکھ دو، تو بھی ٹھنڈا نہیں ہوگا، گرم کا گرم رہے گا، بلکہ پگھلنے کے قریب ہو جائے گا۔ تو دوسرا تندور کیا ہے؟ دوسرا تندور مقامی محنت ہے۔ جب جماعت میں سے واپس آ کر مقامی محنت میں لگ جائے گا تو یہ ٹھنڈا بھی نہیں ہوگا، کالا بھی نہیں ہوگا، نیچے بھی نہیں اترے گا، ضائع بھی نہیں ہوگا، بلکہ روز ترقی کرے گا جس طرح جماعت میں ترقی کرتا تھا۔ بلکہ یہاں پر ترقی زیادہ ہے، اس لیے کہ یہاں کام پر کھڑا ہونے میں رکاوٹیں زیادہ ہے۔ جماعت میں نکلنے کے بعد تو کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ گھر ہے، نہ کاروبار ہے، نہ کوئی مانگنے والا ہے، نہ کوئی لینے والا ہے، نہ کوئی دینے والا ہے۔ اوپر چھت ہے مسجد کی اور نیچے مسجد کا فرش ہے، تو 4 گھنٹہ نہیں 6 گھنٹے تعلیم کرا دو، 8 گھنٹہ گشت کرا لو، کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے۔ لیکن مقام پر آنے کے بعد میں چاروں طرف کی رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ ان رکاوٹوں کے بیچ میں جب ان اعمال کو جو تھوڑے سے ہیں جب آدمی کرے گا تو یہ روز ترقی کرے گا، اس لیے کہ کرنے میں مجاہدہ زیادہ ہے، اور جتنا مجاہدہ زیادہ اتنی ترقی زیادہ۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 میدان تجویز کیے صحابہ کے لیے اور پوری امت کے لیے، ایک نقل و حرکت کا، ایک مقامی محنت کا۔ اور جب پوری امت ان اعمال نبوت میں اتنی لگی جتنا ان اعمال میں لگنے کا تقاضا تھا، کتنے لگے بھائی؟ جتنا ان اعمال میں لگنے کا تقاضا تھا، تو اس کے نتیجے میں صرف 23 سال میں 650 سال کا بگاڑ ختم ہو گیا۔ پوری دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک 650 سال کا زمانہ ہے جس میں کوئی نبی نہیں آئے۔ تو جہالت آخری درجے کی اور گمراہی آخری درجے کی، لیکن وہ ساری گمراہی اور جہالت صرف 23 سال کی محنت میں ختم ہو کر کے ایک مجمع بھی تیار ہو گیا اور ایک ماحول بھی تیار ہو گیا۔ میں نے بات کہاں سے شروع کیا تھا کہ کیا بننا چاہیے؟ ایک یقین بننا چاہیے اور ایک ماحول بننا چاہیے۔ تو یہ دونوں کام کتنے سال میں ہو گئے؟ صرف 23 سال میں یہ دونوں کام ہو گئے کہ مجمع یقین کے اعتبار سے ایسا بن گیا کہ میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، جن کے پیچھے بھی چلو گے وہ تم کو اللہ تک اور جنت تک پہنچا دیں گے۔ ایسا مجمع بن گیا جن کی دعوت اسلموا تسلموا، کا اسلام لاؤ سلامتی ملے گی۔ کا کون سا اسلام؟ فرمایا کونوا مثلنا، ہمارے جیسے ہو جاؤ۔ صرف 23 سال کے اس محنت کے رخ سے ایسا مجمع تیار ہو گیا، اور ایک ماحول تیار ہو گیا پورے حجاز کا، کہ جس ماحول میں کوئی بے ایمان آ جائے تو 3 دن سے زیادہ بے ایمانی پر باقی نہیں رہ سکتا ہے، اور کوئی جماعت دین سیکھنے کے لیے آئے تو 2 ہفتے میں دین کی سمجھ حاصل کر کے واپس چلی جائے۔
اتنا بڑا کام صرف 23 سال میں ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے امت پر رحم فرما کر اور انسانیت